یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس نے کہہ کر چھوڑا۔ اس کے چھوڑتے ہی وہ اندر کی جانب بھاگ گئی۔ پیچھے کھڑا زرار بھی اس کے پیچھے ہوا۔ کچن میں آ کر ٹیبل کے گرد بیٹھتے اس نے یک کے بعد دیگرے پانی کے 2 گلاس پیے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انظر اس حد تک بدگمان ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ وہ بہت ہی کوئی بد دماغ قسم کی لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ کسی کی عزت، خوشی، خلوص اعتبار کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کے چلے جانے سے وہ گھر جس میں شادی کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں وہاں صف ماتم بجھ جانی تھی۔ اگر وہ کچن میں نہ ہوتا کسی کو نہ پتہ چلتا۔ اس اگر کے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ بے دلی سے اٹھ کر مگ میں موجود کافی کو سنک میں پھینکا۔ مگ وہیں سنک میں رکھ کر وہ باہر نکلا۔ اوپر والے پورشن سے یکدم دادا جان کی چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ تیزی سے زینے چڑھتا اوپر پہنچا۔ کچھ دن پہلے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے وہ گود میں پڑے باؤل میں سے پاپ کارن کھاتی LED پر چلتی فلم دیکھ رہی تھی۔ اس کا دھیان فلم دیکھنے سے زیادہ پاپ کارن کھانے پر تھا۔ اچانک ملنے والے جھٹکوں سے اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت کشمکش میں مبتلا تھی اور آئے روز زرار اپنے رویے سے انظر کی کشمکش میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز پر اس نے فلم سٹاپ کی، بعد باؤل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے لاک گھماتے دروازہ کھولا۔ رات کے اس وقت آئی سمن کو سامنے کھڑا دیکھ انظر چونک گئی۔ آپ؟ وہ استحجاب سے بولی۔ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کو راستے سے ہٹاتی وہ اندر داخل ہوئی۔ انظر کو وہیں کھڑا دیکھ صوفے پر بیٹھتی وہ بولی، دروازہ بند کرو اور یہاں آ کر میری بات سنو۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، دل ہی دل میں خود سے سوال کرتے اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ بیٹھنے کی وہ بجائے وہ کمرے کے عین وسط میں سینے پر بازو لپیٹتے کھڑی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں اور یہاں سے جائیں۔ اپنی شادی کی خبر تو تم تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ سوالیہ انداز میں بات کا آغاز کرتے تائی سمن نے بولنا شروع کیا۔ تم اس نکاح کو ختم کر دو۔ ان کا لہجہ حکمیہ ہوا۔ انظر نے وجہ دریافت کرنی چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوئی، پہلے میری بات سنو۔ جس طرح تمہاری ماں نے آ کر میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، بالکل اسی طرح تم نے میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ تم دونوں ماں بیٹی غاصب ہو۔ وہ حقارت سے بولی۔ اپنی ماں کے غاصب ہونے کے متعلق تو وہ سنتی آئی تھی، اب وہ کیسے غاصب بن گئی یہ جاننے کے لیے وہ اندر اٹھتے ابال کو دباتی خاموش رہی۔ جب تمہاری ماں نے ہمارے منصور کا قتل کیا، ان کی بات کاٹتے انظر سختی سے بولی، میری ماما نے بابا کو نہیں مارا، وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اس نے بے بسی سے کئی بار کی دہرائی بات کہی۔ یہ تم خود کو یقین دلا رہی ہو یا مجھے؟ انہوں نے تمسخر اڑایا۔ تمہارے اور زرار کے نکاح سے قبل زرار کا اور صنم کا رشتہ طے تھا۔ انہوں نے تھوڑا جھوٹ سے کام لیا۔ تم یتیم تو ماموں جان تمہاری خالہ کے پاس بھیجنے والے تھے۔ ہمیں ڈائن کی اولاد کو پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو یوسف بھائی کو نہ جانے کیا سوچی کہ انہوں نے زبردستی یہ نکاح کروا دیا۔ اس کو بھیجنے والی بات کا انظر کو علم نہ تھا۔ ان کا کہیں ایک ایک بست انظر کے منہ پر تماچے کی طرح لگے۔ اس قدر ذلت؟ وہ کیا تھی؟ اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس سوال کا اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، سوائے ہدی کی بیٹی کے کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ زرار کسی طور پر اس نکاح کے لیے نہیں تھا، اس لیے اتنے سال ناراض رہا۔ وہ تو اب بھی نہیں راضی، لیکن یہ سالیہ اور یوسف بھائی بچے کے ساتھ ایک بار پھر زبردستی کر رہے ہیں۔ وہ صرف میری صنم کو چاہتا ہے۔ اگر یوسف بھائی اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی نہ دیتے تو وہ کب کا تمہارا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اس بار وہ یہی تو کرنے آیا تھا۔ بس کر دیں، چپ کر جے، میں غاصب نہیں ہوں۔ ان کے زہر میں گھلے جملوں نے اس سے کھڑے رہنے کی سکت چھین لی۔ لمبے لمبے سانس لے کر اپنا سینہ مسلتے وہ بامشکل پانی پینے کی غرض سے صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل کے قریب پہنچی۔ اس کا ارادہ جانتے تائی سمن نے پانی سے بھرا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھامنے لگی کہ انہوں نے گلاس پیچھے کر لیا۔ انظر نے اذیت سے انہیں دیکھا۔
اگر تمہارے اندر اس خاندان کا خون دوڑتا ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، ثابت کرو کہ تم غاصب نہیں ہو۔ اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے انہوں نے کہا، زرار مجھے کیا دھتکاریں گے؟ میں انہیں دھتکارتی ہوں۔ مجھے ایسے دوغلے مفاد پرست شخص کا ساتھ خود نہیں قبول۔ تو پھر یہاں سے جاؤ۔ جب تک تم اس گھر میں رہو گی تمہارے ان کھوکھلے دعووں کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ جو وہ کر رہی تھی اسے مامتا تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ مامتا اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کسی دوسرے کی خوشیاں چھین کر اپنے بچے کو دو۔ یہ تو سفاکیت کی حد تک خود غرضی تھی۔ بہت جلد چلی جاؤں گی۔ انظر کے منہ سے نکلنے الفاظ پر ان کے دل کو کچھ راحت محسوس ہوئی۔ وہ ہدی کی بیٹی سے اتنی جلدی ہار کی امید نہ رکھتی تھی۔ تم یہاں سے ایک دفعہ چلی جاؤ، نکاح پھر میں خود ہی ختم کروا دوں گی، اس سب کی فکر مت کرنا، کہہ کر انہوں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جس کو انظر نے ہاتھ مار کے گرا دیا۔